ہماری عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی تھیں، بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتی تھیں۔ اب وہ گھر کے اندر موجود ہیں تو بہت ساری چیزیں گھر کے اندر میڈیا کے ذریعے ان تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ خیر کی چیزیں پہنچنا بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک ہے، اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے، لیکن جب شر پھیلتا ہے نا، شرارت کی جاتی ہے، تو عورت چونکہ اپنی عقل کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا کہ مرد ہوتا ہے، اور ذہن کے لحاظ سے اتنی پختہ نہیں ہوتی جتنا کہ ایک مرد ہوتا ہے، تو بیچاری اس کا جب اثر قبول کرتی ہے تو وسوسوں کا شکار ہوتی ہے۔ اور پھر جس طرح آج کل جدید خواتین جدت کا لیبل لگا کے سوسائٹی میں آئی ہیں، کہتی ہیں ہم نے سیاسی، سماجی، فلاحی، ملکی ان سب معاملات کے اندر پورا کردار ادا کرنا ہے، تو وہ چونکہ ایک حسین نعرہ لے کے آتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، مائیں بعض اوقات حالات کے جبر کی وجہ سے، بعض اوقات وسوسوں کی کثرت کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طور پر اس تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں، اور شیطان انہیں اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ عورتوں کو بتایا جائے کہ تمہارا اصل سبق ہے کیا، تمہارا دین کے اندر کردار کیا ہے، تمہاری فضیلت کیا ہے، حقوق کیا ہیں، تمہیں کتنا نوازا گیا ہے، اور تمہارا کردار بڑا شاندار رہا ہے، عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے ہمیشہ۔ اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے، تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں، وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑیں، وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑیں، حضرت ام شریک کے ساتھ جڑیں، حضرت ام عمارہ کے ساتھ جڑیں، انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑیں، وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ 40، 50، 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے، بلکہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ کے، ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں۔ الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج زیادہ دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خوار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے، معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں، تاکہ بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا، یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے۔ اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا وجود نہیں۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن، مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی ہم الفائزون، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خامند کی اطاعت کرے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ 2 ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا۔ پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں،
یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا ہے جی، بڑی سوبر فیملی، یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت۔ کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ۔ مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا، اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بان ہی نہیں رہا، جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا، یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہیں۔ تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے، اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا۔ زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے، اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا۔ اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک۔ جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے، جناب ہاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع۔ او میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو، رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو۔ اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کریں، پھر کمزور باتیں نہیں کرو گے۔ جس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا، اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی، پر مکے میں آئی ہوئی تھی، گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی۔ ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے۔ یہ خاتون، مجھے آج کہہ لینے دیں یار، مجھے کہہ لینے دیں، ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں، ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا، یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں، پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا، عورتوں کو قائل کرتی، بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر، اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ام شریک کہتی ہیں میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو، جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نا تھوڑا تھوڑا، یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں، اس کا ذائقہ تو دیکھیں۔ حضرت ام شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی، تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے، انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے، اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں۔ چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا۔ ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، پسینہ آئے، بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ، اب وہ کوئی کجاوا نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی طرح باندھ کے لے گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا، رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے۔ 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی، لیکن وہ جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا، آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی۔ اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر، پیاس بڑی شدید تھی،
पानी पीने को देते नहीं थे, रोटी खाने को। ये एक औरत की बात कर रहा हूँ, ये खातून की बात कर रहा हूँ। आजकल तो हमारे बच्चे शाम को सालन ठीक ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं। ये कौम नहीं मैदानों में जा सकती, जिहाद नहीं कर सकती। खातून कहती है कि शदीद प्यास थी और मुझे बांध के लिटाया हुआ था। मुझे जब तकलीफ बढ़ गई तो अचानक मैंने देखा पानी का एक डोल बरामद हुआ है। मैंने उससे थोड़ा सा पी लिया, पर तलब अभी बाकी थी। वो फिर आ गया बर्तन, मैंने फिर पिया। तलब अभी बाकी थी, फिर बर्तन आ गया। इमाम अबू नईम ने इसको लिखा है हिलियतुल औलिया में, फरमाते हैं तीसरी दफा वो फिर भरा हुआ डोल पूरे का पूरा आ गया। अब मैंने पिया भी, अपने कपड़ों पे भी छिड़का। जब वो सारे बेदार हुए तो मुझे आगे कहने लगे कि तूने हमारा पानी इस्तेमाल किया है। फरमाती है फिर उन्होंने अपने बर्तन देखे, मशकीज़े देखे तो भरे हुए थे। मेरे करीब आके कहने लगे ये पानी कहाँ से आया? तो मैंने कहा तुम अभी मेरा अकीदा नहीं समझे, ये मेरे रब ने मुझे दिया है, मेरे रब ने मुझे दिया। फरमाती है मुझे बांध के ले जा रहे थे, पर जब मेरी बात सुनी ना तो बोल के कहने लगे हमें समझ आ गई है, तेरा दीन हमारे दीन से बेहतर है, तेरा अकीदा हमारे अकीदे से बेहतर है। और एक रवायत में यूं भी है कि वो बांध के ले जा रहे थे, पर ये कमाल देखा तो कलमा पढ़ के मदीने वाले के गुलाम बन गए।